الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر حرام او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستو بزرگوں، آج کے دور میں دنیا میں آرام کی، راحت کی، عیش کی جتنی بھی چیزیں موجود ہے اور عیش کے جتنے بھی وسائل موجود ہے، اسی قدر دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پریشان بھی ہے. لوگ پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، دانشور پریشان ہیں، اور پریشانی کے کچھ اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب شراب اور نشہ آور چیزوں کا زیادہ بڑھ جانا. یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ حکومتیں تنگ آ چکی ہے، پریشان ہو چکی ہیں، نئے نئے قانون پاس کر رہی ہیں، نئے نئے بل پاس کر رہی ہیں، پھر بھی وہ قابو میں نہیں آ رہا. مذہب اسلام ایسا پاکیزہ اور سچا مذہب ہے کہ اگر دنیا کی حکومتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان ساری جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہے، ان برائیوں کا سد باب کرنا ہو، ختم کرنا ہو، اور لوگوں کے دلوں میں تنہائی میں بھی کسی کا خوف پیدا کرنا ہو، تو وہ مذہب اسلام ہے. 1400 سال پہلے کے دور کو یاد کریں، جس دور کا عالم یہ تھا کہ بچہ بچہ شرابی تھا. جوان بھی پی رہے ہیں، بوڑھے بھی پی رہے ہیں، بچے بھی پی رہے ہیں. ان کے یہاں عزت کا معیار ہی شراب تھا، مہمان نوازی اور اکرام کا معیار ہی شراب. یہاں تک کہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی پارٹی اور کوئی دعوت اس وقت تک دعوت نہیں کہی جاتی تھی جب تک اس کے اندر شراب عام نہ ہو. وہ لوگ کھائے بغیر تو رہ سکتے تھے، شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یہ وہ دور تھا جس دور میں گھر گھر کے اندر شراب ملتی تھی، اور عزت والا، مقام والا، شرافت والا لوگوں کی نکاح میں وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں سب سے زیادہ شراب ہو اور سب سے پرانی شراب ہو. وہ عزت والا گنا جاتا تھا. اس دور کا یہ عالم تھا. اب اس دور میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ایران کو چنا نہیں ہے کہ چلو ایران والے لوگ جو ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں کہ چلو فارس کے اندر، ایران کے اندر بھیج دیا جائے، روم کے اندر بھیج دیا جائے، یا کوئی ایسے خطے میں اور ایسے علاقے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے جہاں کے لوگ سمجھدار ہو، باتوں کو سمجھتے ہو، اچھا برا کیا ہے اس کی تمیز ہو. اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے خطے میں بھیجا جس خطے کا عالم یہ تھا کہ کوئی حکومت اس کو اپنے انڈر میں لینے کے لیے تیار نہیں تھی، ان پر کوئی راج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا.
اور ان کا معاملہ یہ تھا، ان کے اخلاق اتنے گرے ہوئے تھے کہ کوئی بھی راہ چلنے والا بندہ مل جائے، بس تلوار کی دھار برابر ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ پڑا ہوا خون ملا ہے چاٹ لیتے تھے، مردار کھا لیتے تھے۔ یہ وہ سماج تھا اور وہ سوسائٹی تھی جس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ ایسے دور میں اور ایسے علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نبی جی لوگوں کو بتا دیجئے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ نسلوں سے جو چیز چلتی آئی ہو، آج آدمی کو کہا جائے بھائی یار گھر پرانا ہو گیا ہے، ذرا کچھ نہیں، یہ تو پرکھوں کا گھر ہے، ہمارے باپ داداؤں کا گھر ہے، یادگیری کے طور پر آدمی اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اب یہ تو ان کے نسلوں کے اندر یہ چیز چلی آ رہی تھی، لیکن کیا تھا، اندر کی مایا بن گئی تھی، دل کے اندر اس بات کا یقین تھا اللہ رب العزت بندوں کو کبھی غلط تو کیا بیجا حکم بھی نہیں دیتے، جس میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے اللہ وہی ارشاد فرماتے ہیں۔ حکم نازل ہوا، شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی ہے، حکم اتار دیا ہے۔ اب جو مدینہ پاک کے اندر گھر گھر میں شراب تھی، وہ ساری شراب باہر گلیوں کے اندر بہا دی گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی سالوں تک جب بھی مدینہ پاک کے اندر بارش ہوتی تو زمین گیلی ہوتی، زمین شراب کا رنگ چھوڑتی اور شراب کی بدبو آیا کرتی۔ کتنی شراب بہائی گئی ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کا وہاں پر ویپار ہوتا تھا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر لے کر آ رہے تھے، مدینہ منورہ کی حد میں داخل ہوئے، پتا چلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، بھائی کیا لے کر آئے ہو؟ کہا شراب، کا وہ تو حرام ہو گئی۔ یہ نہیں کہ چلو آقا کی خدمت میں جائیں گے، پیارے نبی کے سامنے پوری بات رکھیں گے، پورے حالات رکھیں گے، میرے آقا میرے محبوب نبی میں ابھی لے کر آیا ہوں، اتنے ہزار لگائے ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، کیا کرو کہ بھائی بہا دو۔ اسی وقت ساری کی ساری شراب بہا دی۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم سماج کے بڑوں نے، گھر کے بڑوں نے، سمجھداروں نے جب اپنی نوجوان نسل کی فکر نہ کی، ہمارے نوجوان سکون کی تلاش میں بہک گئے۔ سب سے پہلی ابتدا جو بہکنے کی نا سکون تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، سب سے پہلے یورپ والوں نے اختیار کیا، اس میں بھی امریکہ ٹاپ لیول پر ہے۔ وہاں بچے اور بچیاں سب ڈرگس لیتے ہیں، شراب تو ان کے یہاں عام ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کہ ان کے اندر شراب کی عادت آ جاتی ہے، ڈرگس لینے کی عادت آ جاتی ہے۔ اس سے سکون نہیں ملا، پھر انہوں نے آگے بڑھے کہ کیا کہ بھئی عورت کو حق دلواؤ، یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور عورت کو غلط استعمال کرنا تھا، ٹشو کی طرح سے استعمال کرنا تھا، لہذا وہاں پر زنا عام ہو گیا کہ چلو زنا کرو سکون پاؤ۔ ایک حد تک ان کو لگا کہ نہیں ہم کامیاب ہو گئے، پھر وہ بے چینی ابھر کر آئی اور بے چین رہنے لگے۔ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ زنا بالجبر ہونے لگا، زبردستی، کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے پکڑ کر زبردستی لے کر جاؤ، اس کی رضامندی ہے نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں، زبردستی زنا کرو۔ کہاں کہاں تک معاملے پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ملا۔ آج وہاں کا عالم یہ ہے ہر 35 منٹ میں 30 موتیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ڈرگس کی وجہ سے ہوتی ہے۔
بہت پہلے کی وہاں کی کارگزاری اور وہاں کا سروے یہ تھا، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ سروے نکالا تھا کہ 50% سے زیادہ یہاں پر جو اولاد ہے وہ ولد الزنا یعنی حرام کاری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ عیاشی کی حدیں پار کر دی، پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اب جب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ سکون اسلام میں ہے، ان کو اتنا نہیں سمجھانا پڑتا جتنا مجھے اور آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایمان میں داخل ہو رہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایمان میں داخل ہو رہے کہ کیا ہوا کہ انہوں نے سکون کہیں اور تلاش کیا۔ اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ بھائی بندے کے پیسے گھر کے اندر گم ہوئے ہیں اور گھر کے اندر اجالا نہیں ہے، اب یہ بندہ باہر آ کر تلاش کر رہا ہے، زندگی بھر تلاش کرتا رہے، اس کو پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ جہاں پیسے گم ہوئے ہیں وہاں تلاش کرے گا تو پیسے مل جائیں گے۔ یہی حال میرے محترم دوستو بزرگوں ہمارا ہے۔ ہم سکون موبائل میں تلاش کر رہے ہیں، موبائل میں بھی یوٹیوب تو بہت کم استعمال کرنے لگے، فیس بک میں تلاش کر رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کیا کیا چیزوں کے اندر تلاش کر رہے ہیں۔ ہماری تنہائیاں بڑی گندی اور غلیظ ہو چکی، پھر بھی ہمیں سکون نہیں ہے، سکون نہیں مل رہا۔ 2 GB بھی کم پڑ رہی ہے، آج کے نوجوان کو 2 GB بھی کم پڑ رہی ہے، سکون نہیں مل رہا۔ راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، دیر رات تک موبائل اور موبائل کا غلط استعمال کہ بھائی چلو کر نہیں سکتے تو دیکھو اس سے سکون ملے گا، اس سے بھی دوستو سکون نہیں مل رہا۔ اب کیا کرو کہ بھائی شراب کے عادی بنو، شراب پیو۔ اب شراب کے بعد پھر آ گیا بھائی کیا کرو کہ ڈرگس لینا شروع کر دو۔ اب ڈرگس نے شکلیں بدل دی، یہاں تک کہ آج جو آ کر کھڑا ہو گیا وہ MD پاؤڈر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے نوجوان بچے اس کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، نہ ماں باپ کو ذرہ برابر پرواہ ہے، نہ سماج کے بڑوں کو پرواہ ہے، نہ دینداروں کو پرواہ ہے، سب کا قصور ہے۔ ہمارے نوجوان کہاں جا کر کھڑے ہوں گے؟ اور جہاں شراب آئے گی، جہاں نشہ آور چیز آئے گی، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ وہاں زنا بھی ضرور آئے گا، وہاں چوری آئے گی، وہاں حرام کاری تیزی کے ساتھ پھیلے گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگو شراب سے بچو۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں ایک بات بیچ میں یاد آئی، کچھ ساتھیوں سے مذاکرہ بیچ میں ہوا تھا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جو نشہ کرتے یا نشہ بیچتے ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے ولی سوئے نا وہ بھی بھنگ پیتے تھے اور چرس پیتے تھے۔ دوستو ایمان کا خطرہ ہے، وہ حلال روزی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، حرام میں کہاں سے مبتلا ہوں گے؟ ایک تو حرام کام کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے، پھر اللہ کے ولیوں کی نسبت ایسی بیکار بات بولنا۔ جن کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں یہی تو دھوکہ ہے ہمیں۔ ہر چیز جو سفید نظر آیا وہ دودھ بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتا، یہی تو ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا ولی کون ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہر آستانے پر جانے لگ گئے، چاہے اس کی سند ہو یا نہ ہو، سچے ولی ہو یا نہ ہو، ہر آستانے پر جاؤ اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے۔ ارے بھائی ساری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ولی دے سکتے تو اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے تھے، وہ بھی دنیا سے جاتے وقت 4 بندوں کے محتاج ہوئے قبر میں جانے کے لیے۔ یہ پیغام ہے، نماز جنازہ میں اللہ نے رکوع اور سجدہ نہیں رکھا، یہ پیغام ہے لوگوں تمہارا سر، ایمان والو تمہارا سر اتنا قیمتی ہے کہ تمہارا سر صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں۔ نماز جنازہ نماز ہی تو ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، لیکن سامنے جنازہ ہے، اللہ نے رکوع سے منع کر دیا، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر یہ بول ہماری زبان پر آتے ہیں تو دوستو پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور آئندہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ولی بھی چرس پیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے ولی حلال روزی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، وہ حرام میں کیسے مبتلا ہوں گے؟
ہمارے اندر جہالت بہت بھری ہوئی ہے. جیسے آل رسول آل رسول، وہ دوسروں نے ہمیں نعرہ دے دیا آل رسول کا، اہل بیت کا، ہم بھی اہل بیت اور آل رسول کا نعرہ یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے آل رسول اہل بیت. لیکن قرآن سے پوچھو تو صحیح، اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ آل رسول کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی. دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اگر میری اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا. حضرت عثمان کے نکاح میں آقا کی 2 بیٹیاں، کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ وہ اہل بیت اور آل رسول نہیں ہیں؟ ہم کس کو مان رہے؟ ہاں، وہ جھوٹوں نے جو پروپیگنڈا بتایا اور جو باتیں پھیلائی. جیسے ایک واقعہ کی مشہور ہے کہ 3 ٹھگ تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ بندہ بکری کا بچہ لے کر جاتا ہے، کسی بھی طرح اس کے پاس اس سے پڑھاتے ہیں اور آج ہماری پارٹی ہوتی ہے. کیا کریں گے؟ کہا چلو الگ الگ چوراہے پر کھڑے ہو جاتے. الگ الگ 4 راستے پر کھڑے ہو گئے. یہ بکری کا بچہ کندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے. پہلا ٹھگ ملا، کہنے لگا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ارے یار تم کیا اٹھا کر جا رہے ہو؟ کتے کا پلہ. کتے کا پلہ. وہ غور سے دیکھنے لگا، ارے یار دیکھ تو صحیح، بکری کا بچہ ہے، کتے کا پلہ نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھ گیا، دوسرے چوراہے پر گیا، دوسرا ٹھگ کھڑا تھا. اس نے بھی کہا بھائی طبیعت تو اچھی ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ کہا بھائی تو کیا اٹھا کر جا رہا ہے؟ کتے کا پلہ. پھر وہ غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا بھائی دیکھ تو صحیح، بکری کا بچہ ہے. ارے نادان، یہ کتے کا پلہ ہے. پھر بھی بحث ہوئی اور آگے بڑھ گیا. اب وہ تیسرا بندہ ملا، تیسرا ٹھگ کھڑا تھا کہ اس نے بھی اسی طرح سوال کیا. اب اس کے دل کے اندر شک آ گیا. پہلے بندے نے بھی کہا کہ کتے کا پلہ ہے، دوسرے بندے نے بھی کہا کتے کا پلہ ہے، تیسرے نے بھی کہا کہ کتے کا پلہ ہے. ارے میری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ بات ان کی صحیح ہے. وہ بکری کا بچہ وہاں چھوڑ کر چلا گیا. یہ ٹھگ لوگوں کا کام ہے. مارکیٹ میں اچھے بھی چلتے ہیں، برے بھی چلتے ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں ہر طرح کا سکہ چلتا ہے. صحیح کرنسی بھی چلے گی اور غلط کرنسی بھی چلے گی. دوستو ہمیں سمجھ کر چلنا ہے. اہل بیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو کہتے ہیں. جبکہ جو اہل بیت کا نعرہ لگاتے ان سے پوچھو کہ کیا آقا کی بیویوں کو تم مانتے ہو؟ نہیں مانتے. پھر آل رسول کے اندر بات ہم کیا کرنے جا رہے تھے اور بات کون سی نکل آئی؟ آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ نبی جی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر، بنی اسرائیل پر وہ احسان کیا تھا. اس دور کو یاد کیجئے جب ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ان کی بچیوں کو بچا دیا جاتا تھا. اور کرنے والے کون تھے؟ من آل فرعون، آل فرعون تھے. اب قرآن کریم میں ہی اللہ نے دوسری جگہ بیان کیا وہ تابوت جو سمندر کے اندر ماں نے ڈال دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون اور آسیہ نے دیکھا اور منگوایا گیا. بہرحال ساری باتیں ہوئی. جب بچے کو کھولا گیا، آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو رکھتے ہیں، یا تو ہمیں نفع دے گا یا بیٹا بنا دیں گے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. جب فرعون کی اولاد نہیں تھی تو پھر آل فرعون اللہ نے کیوں کہا؟ ارے دوستو قرآن کو سمجھو. خیر بہرحال یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو حرام نشوں سے بچانے کی فکر کرنی ہے. یہ ہر شخص کی اور ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے بڑوں کی اور سماج کے بڑوں کی اور دینداروں کی ذمہ داری ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے نقصانات بیان کیے ہیں. دنیاوی بھی نقصانات ہیں، آخرت کے بھی نقصانات ہیں. دنیاوی نقصان سب سے پہلا یہ ہے کہ فضول خرچی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی ہے، بدن کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے. شرابی کو اور نشہ لینے والوں کو، ڈرگس لینے والوں کو بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہے. لہذا یہ بدن کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے. پھر ایسے بندوں کے عام طور پر گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے. باپ ہوتے ہوئے بھی اولاد یتیمی کی طرح زندگی گزارتی ہے. شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوی
بیوہ کی طرح سے زندگی گزارتی ہے کہ شوہر کا یہ حال ہے، پھر اوپر سے کیا ہوتا ہے، گھر کے برتن بیچ دیے، گھر میں چوری کر لی، بھائی نشہ لگ گیا ہے نا، کسی بھی طرح ڈرگس چاہیے، کسی بھی طرح نشہ چاہیے۔ اب اس کے لیے آدمی کیا سے کیا کرتا ہے۔ بہرحال بڑی خرابیاں ہے اس کے اندر، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار، اصل تو آخرت کا اعتبار ہے۔ ہم آئے میرے محترم دوستو بزرگوں جنت سے ہیں، جانا جنت میں ہے، لہذا جنت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دنیا میں ایک بار شراب پی، اتنی پی ہے، صرف شراب سے شراب مراد نہیں ہے، جتنی نشہ آور چیزیں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ وہ نام بدل بدل کر شراب پئیں گے۔ نام بدل گئے نا، چیمپئن ہے، وائن ہے، یہ ہے، وہ ہے، نہ معلوم کیا کیا نام رکھ دیے، ساری چیزوں کا خلاصہ کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ شراب پی، نشہ نہیں چڑھا ہے، اللہ رب العزت اس سے اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ 40 رات دن تک، یعنی 40 دنوں تک اللہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس حال میں اگر موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے شراب پی، نشہ آ گیا، اتنی پی کہ نشہ آ گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شرابی اس راستے میں ملے سلام نہ کرو، یہ آقا کا فرمان بیان کر رہے ہیں، شرابی کو سلام نہ کرو۔ حالانکہ سلام کے فضائل اور سلام کے تعلق سے ہم نے باتیں سنی، 2 جمعہ کے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ شرابی کو سلام نہ کرو۔ پھر فرمایا اگر وہ بیمار ہو جائے عیادت نہ کرو، بیمار پرسی کے لیے نہ جاؤ، مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو۔ اب اندازہ لگائے کتنا بھیانک گناہ ہے، مر جائے تو جنازہ نہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شرابی مر جائے، مجھے تم قید کر لو، اس کے بعد میری بات سنو کہ بھائی اس کو قبر کے اندر دفن کرو، تھوڑی دیر کے بعد قبر کھولو، دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا ہوگا، اور اگر پھرا ہوا نہ ہو تو مجھے قتل کر دینا۔ کتنی لعنت کی چیز ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ چیز سکون نہیں دیتی، وہ ہمیں بے حس بنا دیتی ہے۔ جیسے کتابوں میں نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی۔ جب انگور کی بیل لگائی تو شیطان ابلیس نے، وہ تو دشمن تھا، اس مردود نے سب سے پہلے پانی دینے کے بجائے مور کو ذبح کر دیا اور مور کا خون دیا۔ اب وہ بیل جب تھوڑی بڑی ہوئی اور پتے دینے لگی تو شیطان نے اس کے اوپر بندر کو ذبح کر دیا۔ پھر جب اس کے اوپر پھل لگنے لگے تو شیطان نے شیر کو لا کر ذبح کر دیا، اور جب اس کے پھل پک گئے یعنی انگور پک گئی تو شیطان نے خنزیر سور کو لا کر ذبح کر دیا۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ یہی اثر شراب کے اندر ہے، شرابی کے اندر آتا ہے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو پہلے اس کے چہرے کا رنگ گلابی مور کی طرح سے ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے شراب کا اثر غالب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، بندر کی طرح سے ہاتھ پیر مارتا ہے، او مار داڑ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، وہ بندر کی طرح سے مارنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اور نشہ سوار ہوتا ہے تو وہ گراتا ہے، جیسے شیر گراتا ہے، اس طرح سے یہ غصہ کرتا ہے اور گراتا ہے، اور بالآخر جب نشہ ایک دم سوار ہو جاتا ہے تو خنزیر اور سور کی طرح سے بے سود ہو کر سو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر شراب پی ہوگی، دنیا کے اندر شراب پی ہوگی، اسی حال میں مر گیا ہوگا تو کل قیامت کے دن جہنمیوں کو عذاب ہوگا۔ وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا، لیکن 2 قسم کے مجرموں کو بڑا عجیب عذاب ہوگا کہ ان کی وجہ سے دوسرے جہنمیوں کو تکلیف ہوگی، ایک زناکار عورتیں اور ایک شرابی۔
کہ شرابی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، دل بالکل کالا ہوگا، اس کی زبان سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے منہ سے رال ٹپکے گی۔ وہ رال اس قدر بدبودار ہوگی کہ سارے محشر والے اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اسی طرح بدکار عورتوں کے ساتھ کہ بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے پانی نکلے گا جو اس قدر بدبودار ہوگا کہ جہنمیوں کو بڑی سخت اذیت اور تکلیف ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں میرے چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں یہ دیکھا کہ میرے بچے کے سر کے بال پورے سفید ہو چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے بچے سے پوچھا میرے بچے تو چھوٹی سی عمر کا ہے، تیرے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا ابا جان میرے انتقال کے بعد ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کی قبر میرے پہلو میں بنی، وہ شرابی تھا، اس کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کی بھیانک آواز کی وجہ سے میرے سر کے بال پک گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سماج کے بڑوں کی اور دینداروں کی ذمہ داری ہے ایسے نوجوان بچوں کی فکر کریں، نوجوانوں کی فکر کریں جو نشے کے اندر مبتلا ہو گئے، ان کو پیار محبت کے ساتھ اس میں سے نکالیں۔ سکون چین اس میں نہیں ہے، سکون چین اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھا ہے، نماز کے اندر رکھا ہے، لہذا ان کی منت سماجت کر کے ان کا ذہن بنا کر ان کو نماز کی طرف لانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے سماج میں سے ساری برائیاں ختم فرمائے اور ہمارے سماج کو بالکل پاکیزہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔